بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ترجمہ قرآن میں آج ہم انشاءاللہ سورہ بقرہ آیت نمبر 255 سے پڑھیں گے، اور یہ آیت قرآن کریم کی عظیم ترین آیت ہے۔ اس آیت کو آیت الکرسی کہا جاتا ہے۔ اس کی فضیلت اور اس کا ترجمہ اور تفسیر اسی چینل کی پلے لسٹ میں موجود ہے۔ لائیو کلاس کا سلسلہ جو ہم نے شروع کیا ہے، اس میں ہم نے اس آیت کی تفسیر، ترجمہ، اس کی فضیلت وہ بیان کی ہے، وہاں پر آپ سن سکتے ہیں۔ اس میں چونکہ ہم لفظی ترجمہ ہی کرتے ہیں تو انشاءاللہ اس کا لفظی ترجمہ اور مختصر سا جو ترجمے کو سمجھنے کے لیے مفہوم ہوتا ہے وہ میں بیان کر دیتا ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم پڑھنے، سمجھنے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے والا بنا دے۔ سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ لا الہ، نہیں ہے کوئی الہ، الا مگر، ہوا وہی، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق، کوئی معبود، کوئی مشکل کشا، کوئی حاجت روا، یہ سب الہ کے معنی ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے، سجدہ صرف اللہ کو، مدد صرف اللہ سے مانگنی ہے، عبادت کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے۔ اور یہ ایک اللہ تعالیٰ نے اس پہلے جملے میں دعویٰ کیا ہے، اور آگے اس پوری آیت میں 11 اللہ تعالیٰ نے اس کی دلیلیں دی ہیں کہ اللہ کے علاوہ کیوں اور عبادت کے لائق نہیں ہے۔ کیوں؟ اللہ نے پہلی دلیل یہ دی الحی، کہ اللہ تعالیٰ زندہ ہیں، ہمیشہ سے زندہ ہیں اور ہمیشہ کے لیے زندہ ہیں۔ باقی جتنی بھی مخلوقات ہیں ان کی زندگی اپنی نہیں ہے بلکہ اللہ کی دی ہوئی ہے۔ اللہ نے زندگی دی ہے تو ہم زندہ ہیں۔ اللہ رب العالمین جب چاہیں گے ہماری زندگی ختم ہو جائے گی، تو اس لیے جو ہمیشہ سے زندہ ہے اور اس کی زندگی اپنی ہے، کسی کی دی ہوئی نہیں ہے، باقی ساری مخلوق کو وہی زندگی دینے والا ہے، اسی لیے وہی عبادت کے لائق، وہی معبود، وہی مشکل کشا ہے۔ القیوم، اور وہ قائم بھی ہے، وہ خود بھی قائم ہے اور پوری کائنات کو قائم رکھے ہوئے بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اے زندہ رہنے والے، اے زندگی دینے والے، اے قائم رہنے والے، اے قائم رکھنے والے، برحمتک استغیث، ہم تیری رحمت کے محتاج ہیں۔ اس دعا کو یاد کیجئے اور ہمیشہ پڑھیے کہ اے زندہ رہنے والے، زندگی دینے والے، اے قائم رہنے والے، قائم رکھنے والے، ہم تیری رحمت کے محتاج ہیں۔ اللہ کی رحمت کے بغیر ہم ایک لمحہ بھی نہیں جی سکتے۔ تو یہ دلیل ہے کہ معبود وہ ہوتا ہے جو ہمیشہ سے زندہ ہو اور اس کی زندگی اپنی ہو اور قائم بھی ہو، قائم رکھتا بھی ہو۔ لا تأخذہ، دوسری دلیل اللہ نے یہ دی، لا تأخذہ، کہ نہیں پکڑتی اس کو، سنتن، سینہ کہتے ہیں اونگ کو جو نیند سے پہلے آتی ہے اور اس کے بعد پھر نیند غالب ہو جاتی ہے۔ نیند تو دور کی بات ہے، سینتن، اسے کوئی اونگ بھی نہیں پکڑتی۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اونگ جس پر آئے اسے پکڑ لیتی ہے، اس کے دماغ کو، اس کی صلاحیتوں کو، سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین کو کبھی اونگ بھی نہیں آتی، ولا نوم، اور نیند بھی۔ سینہ پہلے اس لیے کہا کہ نیند تو بڑی ہے، بعد میں ہے، اللہ کو اونگ بھی نہیں آتی اور نہ ہی نیند آتی ہے۔ لہو، اسی کا ہے، ما فی السماوات، جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، اور جو کچھ زمین میں ہے، سارا اسی کا ہے۔ اور اسی نے کسی کو بادشاہت دی، کسی کو تھوڑا دیا، کسی کو زیادہ دیا، اپنی مرضی سے دیا۔ اسی لیے اللہ رب العالمین ہی عبادت کے لائق ہیں، اللہ ہی الہ ہیں، کیونکہ سب کچھ زمین و آسمان میں اسی کا ہے۔ من، کون ہے؟ اگلی دلیل اللہ نے یہ دی کہ من ذا الذی، کون ہے ایسی ذات، کون ہے ایسی شخصیت، یشفع، جو سفارش کر سکے، عندہ، اس کے پاس، الا، مگر، باذنی، اس کی اجازت کے ساتھ، کہ اللہ کے ہاں بات کرنا، چھڑا لینا، کسی کو بچا لینا یہ تو دور رہا، سفارش کرنے کی بھی کسی کی طاقت نہیں ہوگی، لیکن ہاں الا باذنی، اللہ تعالیٰ جس کو اجازت دیں گے، انبیاء سفارش کریں گے، شہداء سفارش کریں گے، حافظ قرآن بھی سفارش کریں گے، تو وہ کب؟ جب اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے، اور ان کے بارے میں سفارش کریں گے جن کے بارے میں اللہ رب العالمین کی اجازت ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں کسی بندے کو بولنے کی، سفارش کرنے کی بھی جرت نہیں ہوگی۔ دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب فرشتے سارے صفیں بنا کر کھڑے ہوں گے، لا یتکلمون الا من اذن لہ الرحمن، اس وقت اللہ سے کوئی بات نہیں کر سکے گا مگر اللہ تعالیٰ جس کو اجازت دیں گے وہی بندہ بات کرے گا۔ اگلی دلیل یہ دی ہے، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، کہ وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے۔ انسان نے آگے کیا کرنا ہے ہمیں نہیں پتا کہ ہم نے آگے کیا کرنا ہے، اللہ کو پتہ ہے، اور جو ہم پیچھے کر چکے وہ بھی ہم بھول چکے ہیں، اللہ کو سب پتہ ہے۔ ماضی، حال اور مستقبل کا علم اللہ رب العالمین کے پاس ہے، تو اسی لیے سفارش تو وہ کرتا ہے جس کو کسی کا بارے میں علم ہو
کہ یہ ایسے نہیں ہے، اس کے بارے میں ایسے فیصلہ آپ نہ کریں، اب تبدیل کر دیں کہ اللہ سے بڑھ کر کسی کا علم ہی نہیں ہے، تو اسی لیے اللہ کے ہاں کوئی سفارش بھی اس کی اجازت کے بغیر نہیں کر سکتا۔ ولا یحیطون، اور نہیں وہ احاطہ کر سکتے بشیء کسی بھی شے سے، من علمہ اس کے علم کا۔ وہ اللہ رب العالمین نے اپنے بارے میں جتنا علم دے دیا ہے انسان اتنا ہی جانتے ہیں، اس سے زیادہ اللہ کے علم کا احاطہ نہیں ہو سکتا۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے حضرت خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ ہے، اس میں حضرت خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا، ایک چڑیا نے سمندر سے چونچ میں پانی بھرا، تو وہ کہنے لگے کہ اس چڑیا کی چونچ میں جو پانی ہے یہ کل کائنات کا علم ہے، اور جو سمندر ہے وہ اللہ رب العالمین کا علم ہے۔ الا بما شاء، مگر جو اللہ نے چاہا، جتنا اللہ تعالیٰ چاہیں اتنا تو علم مل سکتا ہے، اس سے زیادہ کوئی اللہ کے علم کی وسعت کو نہیں پہنچ سکتا۔ واسع، اور وسیع ہے، کرسیو، اس کی کرسی، السماوات، آسمانوں سے، والارض، اور زمین سے، اللہ کی کرسی نے آسمانوں اور زمین کی وسعت کو گھیرے ہوئے ہے۔ ولا، اور نہیں، یعودہ، تھکاتی اس کو، حفظہما، ان دونوں کی حفاظت، وہوا، اور وہ، العلی، بلند ہے، العظیم، عظمت والا ہے۔ آگے فرمایا لا اکراہ، نہیں ہے کوئی اکراہ، نہیں ہے کوئی زبردستی۔ کراہت سے ہے، اردو میں بھی ہم کہتے ہیں اکراہ، کراہت، زبردستی، وہ ناپسند سمجھتا ہے تو اس کو دین کی طرف راغب نہیں کیا جائے گا۔ زبردستی نہیں ہے کوئی زبردستی فی الدین، دین میں، قد، تحقیق، تبین، واضح ہو گئی، الرشد، ہدایت، جب ہدایت کے راستے واضح ہو چکے ہیں تو اس وقت کوئی زبردستی نہیں ہے۔ کوئی کافر رہنا چاہتا ہے تو اس کو زبردستی مجبوراً مسلمان نہیں بنایا جائے گا۔ من الغی، بغاوت سے، کفر سے، کفر اور اسلام کے راستے واضح ہو چکے ہیں، ہم نے وضاحت کرنی ہے، بتلانا ہے کہ حق کیا ہے، سچ کیا ہے، لیکن زبردستی کسی کو اسلام کی طرف نہیں لایا جا سکتا۔ فامن، پس جو بندہ یکفر، کفر کرے، بالطاغوت، طاغوت کا، طاغوت ہر اس چیز کو کہا جاتا ہے جس کی اللہ کے مقابلے میں عبادت کی جا رہی ہو، جو بندہ اس کا انکار کر دے، کفر کر دے، وَيُؤْمِن، اور ایمان لائے، باللہ، اللہ پر، فقد، پس تحقیق، استمسکا، اس نے پکڑ لیا، بالعروہ، اس کڑے کو، الوثقی، جو مضبوط ہے، اس نے ایک اسلام کا مضبوط کڑا پکڑ لیا کہ لا انفصام لہا، نہیں چھوڑ سکتا اس کو، واللہ، اور اللہ تعالی، سمیع، سننے والے، علیم، جاننے والے ہیں۔ کہ جو بندہ کفر کا انکار کر دے اور اللہ رب العالمین پر ایمان لائے، اس نے ایسا کڑا پکڑ لیا کہ وہ کبھی ٹوٹ نہیں سکتا اور وہ اس سے جدا نہیں ہو سکتا۔ تو اس دعا بھی ایک سکھائی گئی ہے صبح شام، جسے پڑھا جا سکتا ہے کہ آمنتو، اصبحتو، صبح کے وقت پڑھیں، اصبحتو آمنتو باللہ وکفرتو بالجبت والطاغوت واستمسکتو بالعروۃ الوثقی لا انفصام لہا واللہ سمیع علیم، کہ میں نے صبح کی، میں اللہ پر ایمان لایا، میں نے طاغوت کا، کفر کا انکار کر دیا، اور پھر ایسا مضبوط کڑا ہے یہ کہ اس کو کوئی توڑ نہیں سکتا۔ اللہ رب العالمین ایسے بندے کی صبح سے شام تک حفاظت کرتے ہیں، اللہ کے فرشتے حفاظت کرتے ہیں، کوئی دنیا کا فتنہ، کوئی بڑے سے بڑا دشمن انسان کو راہ راستے نہیں ہٹا سکتا۔ اور جب شام ہو تو دعا پڑھیں، امسیت آمنت باللہ وکفرت بالجبت والطاغوت واستمسکت بالعروۃ الوثقی لا انفصام لہا واللہ سمیع علیم۔ تو آج یہ دو آیتیں ہم نے پڑھی، ایک عظیم ترین آیت ہے اور اس میں بھی ہمارے لیے بہت اچھا سبق ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پچھلے اسباق نہیں سنے تو آپ انہیں بھی سن لیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی انہیں ضرور شیئر کریں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے حامی و ناصر ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔